بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عثمان سعید بصرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں اس سیاسی جنازے کا، اس سیاسی تابوت کا، اس متفن سیاسی لاش کا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کل یہاں پہ نون لیگ نام کی ایک جماعت جو ہے، نااہل لیگ کی جماعت جو ہے، یہاں پنجاب ہاؤس سے جس نے اٹھایا وہ جنازہ اور سارے اسلام آباد میں گھماتے ہوئے اس کو پنڈی لے گئے اور رات کو انہوں نے رکھا وہاں پہ پنجاب ہاؤس کے اندر پنڈی میں۔ ہم اس کا کریں گے انالیسز کہ کیسے یہ یہاں پہ نکلا، اس کا نیریٹیو کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، نواز شریف اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ نواز شریف کا نیریٹیو یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریفرینڈم ہے، ریفرینڈم میں آپ لوگوں سے کروانے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو آپ نے مجھے نااہل کیا ہے تو میں آپ کی نااہلیت کو نہیں مانتا ہوں، اور لوگوں سے ریفرینڈم کا ٹھپا لینے جا رہا ہوں کہ لوگ ٹھپا لگائیں کہ میں نااہل نہیں ہوں، اور لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اکسانے آیا تھا آپ کو کہ میں پاکستان کے لوگوں کو اکساتا ہوں تاکہ میں اکسا کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکوں۔ لیکن سلام ہے میرے پاکستان کو، سلام ہے پاکستان کے باشعور لوگوں کو، سلام ہے دھرتی کے ان بیٹوں کو، دھرتی کی ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بچوں کو، ان بوڑھے جوانوں کو، پاکستان، سارے پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے ریفرینڈم کا وہ زبردست رزلٹ دیا ہے، وہ زبردست رزلٹ دیا ہے کہ نواز شریف، جب میں آپ کے سامنے یہ رزلٹ پڑھوں گا اس کا تو سارا پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے والے، دھرتی ماں سے محبت کرنے والے، اس کے سر پہ قانون اور آئین کی چادر اڑانے والے سب کے سب اپنے سر فخر سے بلند کریں گے۔ اور یہ میسج جہاں نواز شریف تم نے خود کہا ہے جو پنڈی کا فیصلہ ہے وہ پاکستان کا فیصلہ ہے، یہاں ہم دیکھیں گے پنڈی نے فیصلہ کیا دیا ہے۔ ریفرینڈم کے اندر عدالت کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، تمہاری نااہلی کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ جو اس ریلی میں نہیں آئے، اور وہ جو اس ریلی کے اندر آئے وہ تمہاری نااہلیت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں، تم نے کہا تھا ریفرینڈم، ہاں ہم اس ریفرینڈم کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تبدیلی یہ ہے، پاکستان بدل چکا ہے، پاکستان تبدیل ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر ایک صبح طلوع ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر قانون کی صبح طلوع ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر آئین کی سپریمیسی کی صبح طلوع ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر رول آف لا کی صبح طلوع ہو چکی ہے، اور اس سپیدہ سحر کے اندر تمہاری جہالت، تمہاری دو نمبری اور تمہارا ڈرامہ دفن ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ سب سے پہلے ذرا میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جب یہ سیاسی جنازہ پنجاب ہاؤس سے نکلا ہے، اسلام آباد کی آبادی ہے 16 لاکھ کی آبادی کے اندر ایک ایم این اے ان کا ہے، ایک ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اس کی یوسیز جو ہیں، کتنی یوسیز ہیں؟ 50 یوسیز ہیں اسلام آباد کی۔ 50 یوسیز کے اندر 21 کے اندر نواز شریف تمہارے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، اور نیچے پوری باڈیز ہیں۔ آپ کے ساتھ پنجاب ہاؤس سے کون کون نکلا ہے؟ پنجاب ہاؤس سے تم نکلے، پنجاب کی کیبنٹ نکلی، سارے ایم این اے نکلے، سارے ایم پی ایس نکلے، گلگت بلتستان کے ایم پی ایس نکلے تمہارے ساتھ آزاد جموں کشمیر کا پرائم منسٹر نکلا، تمہارے ساتھ کے پی کا گورنر تھا، تمہارے ساتھ اسپیکر اسمبلی تھا، تمہارے ساتھ سارے تمہارے ایوان تھا۔ اس کے علاوہ تمہارے ساتھ کون تھا؟ اس کے علاوہ 70 وہیکلز تھی جو پولیس کی تھی، 60 وہیکلز 60 گاڑیاں میڈیا کی تھی، 4 ساؤنڈ کے ٹرک تھے، 15 ایمبولینس تھی، 6 پرائم منسٹر ہیلتھ کے بڑے بڑے ٹرک تھے، 8 1122 کی گاڑیاں تھی، آر ڈی اے کی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گاڑیاں تھی، سی ڈی اے کی گاڑیاں تھی 7، اس کے بعد 5 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھی، 47 منسٹر تمہارے ساتھ تھے جو یہاں سے نکلے، 47 منسٹر کی گاڑیاں تھیں، ان کے ساتھ 3 ہر منسٹر کے ساتھ سکواڈ کی گاڑیاں تھیں، وہ کتنے تھے؟ 188 ان کی گاڑیاں تھیں۔ یہ سارا تم اتنا بڑا قافلہ لے کے، سرکاری لاؤ لشکر لے کے، سرکار کا سٹیٹ سپانسر جو فیونرل تھا تمہارا وہاں سے نکلا، تو لوگ کتنے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ وہ پھر کہتے ہیں نا، ہم پوچھتے ہیں کالیا کتنے لوگ تھے؟ چلیں مجھے چھوڑ دیں، سارا پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، میں یہاں سے آئی بی کی رپورٹ آپ کو بتاؤں گا، پولیس کی جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ بتاؤں گا۔ جب آپ یہ سارا لاؤ لشکر لے کے نکلے پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے، آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے 250 سے 300 لوگ، باقی لوگ انہی گاڑیوں کے اندر سرکاریوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شرم آنی چاہیے نواز شریف تم کو۔ ریفرینڈم کا رزلٹ آ گیا، یہ قافلہ تمہارا پنجاب ہاؤس سے لے کے فیض آباد تک اسلام آباد کے اندر رہا۔ سب سے میکسیمم جو یہاں پہ نمبرز کوٹ ہوئے ہیں، سب سے میکسیمم نمبر وہ کوٹ ہوئے ہیں 3000۔ میں نے نہیں کوٹ کیے، آئی بی نے کہا ہے۔
آپ کی اسپیشل برانچ نے کہا ہے, سارے ٹی وی چینلز نے کہا ہے, اور آپ کے سگی پھپھو کی جو ٹی وی چینل ہے جیو, اس نے بھی کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ 5000 لوگ تھے. چلیں وہ 5 آپ کہہ رہے ہیں, سرکاری طور پہ 3 کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو مارجن دیتے ہیں 4000 لوگ تھے. سبحان اللہ. میں سلام پیش کرتا ہوں سارے اسلام آباد آپ کو, میں سلام پیش کرتا ہوں ساری ماؤں کو, بہنوں کو, بچوں کو, سلام پیش کرتا ہوں سارے اسلام آباد کے مزدوروں کو, اساتذہ کو, بیٹوں کو, وکیلوں کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, طالب علموں کو, سارے اسلام آباد کے ٹیکسی والوں کو, ریڈی والوں کو, سارے باشعور اسلام آباد کو. آپ نے ریفرینڈم کے اندر کیا ووٹ دیا کہ نواز شریف تمہاری نااہلی کے ساتھ 4000 ووٹ ہیں. پورے پاکستان سے تم نے اکٹھے کیا اپنے چمچے, کڑچے, درباری, پٹواری, ہواری. 4000 16 لاکھ کی آبادی کے اندر میں سلام پیش کرتا ہوں 15,96,000 ووٹ ریفرینڈم میں تمہارے خلاف پڑے ہیں. تمہاری نااہلی پہ ٹھپا لگا ان کے اوپر, سپریم کورٹ کے 7 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ہے ریفرینڈم اسلام آباد کا. تم میں شرم ہو تو ڈوب مرو. تم میں سیاست میں ذرا بھی شرم حیا ہو, کبھی دوبارہ سیاست میں منہ نہ دکھانا. یہ ریفرینڈم ہے. 16 لاکھ اسلام آباد کی آبادی, 4000 تمہارے ساتھ, باقی ساری سپریم کورٹ کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, سپرامیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. اب ہم آ جاتے ہیں پنڈی کے اندر. ذرا راول پنڈی کا سن لیں. 36 لاکھ کی آبادی کا راول پنڈی شہر ہے. فیض آباد سے یہ جنازہ داخل ہو گیا پنڈی کی حدود میں. سارے یہ جو سارا لاؤ لشکر ساتھ تھا, ساری سرکار, ساری گاڑیاں, ساری پولیس, سارے تھانے, ساری وین, ساری ڈی ایس این جی, ساری ایمبولینس, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ تمہارے ساتھ تھا. 36 لاکھ آبادی ہے پنڈی کی. جب یہ آپ کا سیاسی تابوت جہاں آپ نے آخری خطاب کیا اور وہاں پہ دوبارہ پنجاب ہاؤس میں جا گھسے تم, کتنے لوگ تھے؟ کالیا. ہاں اب آپ کو میں فیکشن فگر بتا رہا ہوں, پنڈی کے اندر کتنے لوگ تھے. آئی بی کہہ رہی ہے 11000 لوگ تھے. اسپیشل برانچ نے کہا 13000 لوگ تھے. پاکستان ٹیلی ویژن جو سپانسر کر رہا تھا اس سارے جنازے کو, انہوں نے کہا اور یہ لوگوں کا سمندر تھا, وہ فگر نہیں دی انہوں نے. جیو آپ کی دوبارہ پھپھو کا جو چینل ہے آپ کا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی 25000 لوگ تھے. باقی سارے ٹی وی کہہ رہے ہیں, سما کہہ رہے ہیں 8000 تھے, کیپٹل کہہ رہے ہیں 10000 تھے, دنیا کہہ رہی ہے کہ 9000 تھے, 24 چینل وہ کہہ رہے ہیں 11000 تھے, 7 نیوز کہہ رہا ہے کہ 14000 تھے, اے آر وائی کہہ رہا ہے کہ 12000 تھے. چلیں ہم ایک ریشنل فگر نکال لیتے ہیں. نہ آئی بی کی مانتے ہیں, نہ اسپیشل برانچ کی مانتے ہیں, نہ جیو کی مانتے ہیں. جیو کہہ رہے ہیں نا 25000 تھے. سب سے لوسٹ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سما 8000 تھے. ہم کہتے ہیں نہ 25 تھے نہ 8 تھے. جاؤ نواز شریف جنراسٹی دکھا دی تمہارے ساتھ, پلے سے بھی کو بندے ڈال دیے. 15000 تھے, 15000 تھے. فٹے منہ تمہارے اوپر, تمہیں شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے آپ کو. یہ ریفرینڈم کا تمہارا رزلٹ ہے. اسلام آباد میں تمہارے ساتھ 4000, 16 لاکھ کے شہر میں سے اب اس 35 لاکھ کے شہر میں تمہارے ساتھ 15000 لوگ نکلے. سارا پیسہ تم نے لگایا, لوگوں کی منتیں کی, کونسلز تمہارے, وہاں پہ پٹواری تمہارے, چیئرمین تمہارے, ایم این اے تمہارے, ایم پی اے تمہارے, ڈی سی او تمہارا, سی پی او تمہارا, پولیس تمہاری, آئی جی تمہارا, وزیر قانون تمہارا, سی ایم تمہارا. بھائی اس شہر کے اندر ساری مشینری لے کو حکم دیا تھا کہ تمہاری ریلی کو کامیاب کریں. کتنے ووٹ تمہیں ملے؟ 15000 ملے. 6-7 ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 15000. جاؤ تمہیں معاف کیا, تمہیں کچھ زیادہ ووٹ دے دیتے ہیں اس کے اندر. کتنی آبادی تھی؟ 36 لاکھ. تمہیں ملے 15000. میں سلام پیش کرتا ہوں 34,85,000 لوگوں کو جو پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے, پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے, جنہوں نے تم کہہ رہے تھے نا ریفرینڈم کروانا ہے, ہو گیا تمہارا ریفرینڈم پنڈی کے اندر میں سی, جو تمہارا سٹرونگ ہولڈ تھا. تم نے رات کو تقریر میں کہا نواز شریف پنڈی کا فیصلہ پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے. پنڈی سے تمہیں ملے 15000, اسلام آباد سے ملے 4000, 19000 ٹوٹل تمہیں ووٹ ملے ہیں, اور ان دونوں شہروں کی آبادی ہے 51 لاکھ. سلام پیش کرنا چاہیے ان 50 لاکھ اور 80,000 کے قریب ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے خلاف ووٹ دیا, جو گھروں سے نہیں نکلے, جنہوں نے تمہارا مکروہ جنازہ نہیں دیکھا, جنہوں نے تمہیں نشان عبرت کے طور پہ لیا, جو پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, جو پاکستان کے اندر ایک نئے پاکستان کے لیے تبدیل ہو چکے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ریفرینڈم کا رزلٹ نواز شریف آ گیا ہے. اگر تم میں شرم ہو, اگر تم میں حیا ہو, اگر تم میں ذرا سی بھی سیاسی غیرت ہو, تو تم کبھی دوبارہ اس طرح نہ کرو. میں آخر میں فیکشن فگر سے بات کی ہے. کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے ہم اس کا چیلنج لیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان
की अदलिया जिंदाबाद है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जिंदाबाद है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है। नवाज शरीफ, तुम्हारी नाअहली हमेशा हमेशा के लिए हो चुकी है। रेफरेंडम हो गया, रिजल्ट आ गया, कल हम तुम्हारे अगले रेफरेंडम पे बात करेंगे। कल बात किस पे करेंगे? अगला जो रेफरेंडम वहां से अगले गुजरांवाला तक होने जा रहा है, लाहौर तक। और जितनी तुम्हारी पार्टी के अंदर आज और कल लड़ाई हुई है, जितनी ग्रुपिंग हो गई है, जो लोग तुम्हें कहते रहे हैं, कल मैं उसका आंखों देखा हाल सब लोगों के सामने पेश करूंगा। अब आखिर में दोबारा मैं कह रहा हूं, नवाज शरीफ, अब पता चल गया कि तुमने क्या जुर्म किया था। अब पता चल गया कि पाकिस्तान के लोग बाशऊर हो चुके हैं। अब पता चल गया कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। अब पता चल गया कि लोगों के अंदर शऊर है। अब पता चल गया कि रेफरेंडम का रिजल्ट क्या है। अब पता चल गया कि पाकिस्तान के लोग कहां खड़े हैं। वो पाकिस्तान के अदलिया के साथ खड़े हैं, वो नए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तुलू होती हुई नई सुबह के साथ खड़े हैं। और तुम पाकिस्तान के अंदर जुल्मत का मीनार हो, तुम पाकिस्तान के अंदर जहालत का मीनार हो, तुम पाकिस्तान के अंदर डूबता हुआ दिन हो, डूबता हुआ सूरज हो। और चढ़ता हुआ सूरज पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान है, इमरान खान है, और पाकिस्तान के इदारे और अदालतें हैं और उनके फैसले हैं, और हम सब जो उनके साथ खड़े हैं वो हैं। सलाम पेश करते हैं 50,80,000 उन वोटर्स को जिन्होंने खामोश रह के तुम्हारे ऊपर मोहर लगा दी है कि अदालत से भी नाअहल हो, लोगों से भी नाअहल हो, अदालत से भी चोर हो, लोगों में भी चोर हो, अदालत में भी खाइन हो, लोगों में भी खाइन हो, अदालत से भी मुस्तरद हो, लोगों से भी मुस्तरद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के बाशऊर अवाम पाइंदाबाद।